نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 204 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 سے 15 تک. لیسن نمبر 204 آیت نمبر 1 to 15. لفظی ترجمہ سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم الف لام میم. احسب الناس کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وہم اور وہ، لا یفتنون آزمائے نہ جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنا آزمایا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ، الذین ان لوگوں کو، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا، الکاذبین جھوٹوں کو، ام یا حسبا سمجھ رکھا ہے، الذین ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے، ان یسبقونا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، ساء کتنا برا ہے، ما یحکمون جو وہ حکم لگا رہے ہیں، من کانا جو کوئی ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإن تو بے شک، اجل اللہ اللہ کا مقرر کردہ وقت، لآتن البتہ آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ومن اور جو کوئی، جاہدہ مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، فإنما تو بے شک، یجاہد جد و جہد کرے گا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لغنی البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین جہان والوں سے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، لنکفرن البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، احسن بہترین، الذی وہ جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور وصیت کی ہم نے انسان کو،
تاکید کی ہم نے انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا بھلائی کی، وَإِن اور اگر جاہدا کا وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر، لتشرکا تاکہ تم شرک کرو، بی میرے ساتھ، ما لیسا جو نہیں، لکا تیرے لیے، بہی جس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہ، تطعہما تم اطاعت کرو ان کی، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم کو، فأنبئکم تو میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کیا کرتے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک، لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین نیک لوگوں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فَإِذَا پھر جب، اوذیا ستایا جاتا ہے، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، جعل بنا لیتا ہے، فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ مانند اللہ کے عذاب کے، ولئن اور البتہ اگر، جاء آ گئی، نصر فتح، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا کننا بے شک ہم تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، اولیس اللہ کیا بھلا نہیں اللہ، بعالم خوب جانتا، بما ساتھ اس کے جو، فی صدور العالمین جہان والوں کے سینوں میں ہے، صدور سینے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جاننا ہے اللہ کو، الذین ان لوگوں کے بارے میں، آمنو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا، المنافقین منافقوں کو، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اتبعوا پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وما ہم حالانکہ نہیں وہ، بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے، من شیئن کوئی چیز،
انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، ولیحملن اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، واثقالن اور کچھ بوجھ، مع اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور وہ پوچھے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، عما اس چیز کے بارے میں جو کانوا یفترون تھے وہ گھڑا کرتے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فلبث تو وہ ٹھہرا، فیہم ان میں، الف سنۃ 1000 سال، الا مگر، 50 50 عامن سال، فأخذہم تو پکڑ لیا ان کو، الطوفان طوفان نے، وہم ظالمون اور وہ ظالم تھے، فأنجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، وأصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو، وجعلناہا اور بنا دیا ہم نے اس کو، آیتن ایک نشانی، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ مکی صورت ہے، 69 یعنی 69 آیات ہیں، 980 کلمات ہیں، 4165 حروف ہیں۔ یہ سورت الروم کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ حروف مقطعات قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہیں کہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا ان حروف کو ملا کر اس جیسا کلام بنانے پہ قادر نہیں۔ قرآن پاک کی متعدد صورتوں سے قبل حروف مقطعات آتے ہیں، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب کا ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ لیکن اس صورت میں کتاب کا ذکر نہیں۔ کتاب کو ماننے کے بعد جو کیفیت ہو سکتی ہے یا کتاب پر ایمان لانے کے جو نتائج ہو سکتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہ نتائج کیا ہیں؟ امتحان۔ احسب الناس کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، حسبہ گمان کرنا، خیال کرنا، اور آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی حمزہ استفہام کے لیے، اور استفہام یعنی سوال کو کہتے ہیں، اور استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک خیال کا ازالہ کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے اس کی۔ احسب الناس کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ایمان والوں نے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، یعنی لوگوں کو صرف ان کے اس قول پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان کا اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا پھر اسے امتحان تو دینا ہوگا، جیسے کوئی کسی اسکول میں، کالج میں داخل ہوتا ہے، کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے تو اسے لازماً امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جنت کا طلبگار ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے،
تو پھر اسے امتحان تو دینا ہوگا. ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کو آزمایا نہ جائے اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی کہ اس کی اصلیت کیا ہے. مثلا کسی انسان کا آپ کے ساتھ کتنا سچا تعلق ہے یا صرف مفاد پر مبنی تعلق ہے، تو اس بات کو جاننے کے لیے کہ کوئی آپ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، کوئی آپ کے لیے کتنا ہمدرد ہے، کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا فیصلہ معمولی حالات میں نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ غیر معمولی حالات میں. یعنی عام روزمرہ زندگی میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون کس کے لیے کتنا سچا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں، unusual circumstances میں. جو سچا دوست ہوتا ہے وہ اچھے دنوں کا دوست بھی ہوتا ہے اور وہ امتحان کے دنوں کا دوست بھی ہوتا ہے. وہ ہر حال میں دوست ہوتا ہے. اسی طرح کوئی رشتہ دار آپ کے لیے کتنا اچھا ہے، کتنا سنسیئر ہے، اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے اور اس مشکل کے وقت جو اس کا رویہ سامنے آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. بالکل اسی طرح ایک بندے کا اللہ سے کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے، سچا تعلق ہے یا صرف اوپر اوپر کا تعلق ہے، صرف زبانی کلامی حد تک یا پھر واقعی سچا، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں اگر کسی امتحان میں ڈالا گیا تو اس وقت وہ ایمان پہ قائم رہا یا اس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، صرف زبان کی حد تک، صرف ایک بول کی حد تک، کہنے کی حد تک. وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ ہوگا، کیونکہ اللہ ان کا امتحان لے کر، انہیں آزمائش میں ڈال کر ان کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں کتنا سچا اور کس درجے کے ایمان پر فائز ہے. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں، صرف مکی دور میں ہی نہیں جیسا کہ یہ سورت مکی ہے، بلکہ یہ تو اول روز سے ہوتا آیا. یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے، سنت الہی ہے، سنت جاریہ ہے، جو ہر دور میں جاری رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. کیونکہ ایمان لا کر ایک شخص جنت کا سودا کرتا ہے، اور جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے. تو اس منزل بلند تک پہنچنے کے لیے امتحان تو ہوگا، جیسا کہ پہلے لوگوں کا ہوا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. من قبلہم، ان سے پہلے، ان سے پہلے ان مؤمنین مکہ سے پہلے. جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے آ کر اپنے اوپر گزرنے والی تکلیفوں کی شکایت کی، تو آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو ضرور ہو کر رہے گا. تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کے سر پر لوہے کا آرا رکھ کر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتا تھا. اللہ کی قسم اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس مدد سے پہلے امتحان بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی. حضرت بلال، عمار بن یاسر، اسی طرح دیگر صحابہ کرام جن کے پیچھے کوئی سرپرست نہیں تھا، جو اس معاشرے کے کمزور لوگ تھے، ان سب پر جب آزمائشیں آئیں اور حالات تنگ ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ مدد کب آئے گی، تو اس پر فرمایا کہ یہ آزمائش تو پہلے بھی آتی رہی، پچھلے لوگوں پر بھی. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ،
کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، یعنی آ چکی ہے، معلوم ہے تمہیں، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزرے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو تکلیفیں، وَالضَّرَّاءُ، اور مشکلات، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی مشکلات کی حد ہو گئی، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران 142 میں فرمایا، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی جانا نہیں ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ جانے گا صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے راستے میں کون بھاگ دوڑ کرتا ہے، کون ہر حال میں اسی راستے پہ قائم رہتا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ، الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور البتہ ضرور جانے گا، الکاذبین، جھوٹوں کو، کیونکہ اللہ کو معلوم کرنا ہے کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان امتحان کے وقت کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو کتنا آتا ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کے قول اور عمل میں کتنی مطابقت ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا علم کامل نہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو نہیں جانتا؟ نہیں جانتا ہے، لیکن یہاں علم سے مراد علم مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور ان کو بھی جانتا ہے جو واقع ہو چکی ہیں. اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو تو پتا ہے، لیکن اللہ تعالی محض اپنے علم کی بنا پر کسی کو جزا یا سزا نہیں دیا کرتا. کسی کو جزا دینی چاہیے یا سزا، اس کے لیے اللہ امتحان لے کے دیکھتا ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں کسی شخص کو ڈگری کب ملتی ہے؟ جب وہ امتحان پاس کرتا ہے. ایک استاد کا ذاتی علم کسی بھی شاگرد کے بارے میں کتنا بھی کامل کیوں نہ ہو، درست کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا گمان کیوں نہ ہو کہ یہ شخص بہت قابل ہے، بہت کچھ جانتا ہے، اس نے سال میں کبھی چھٹی نہیں کی اور اس نے اپنے کورس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں، کیا ہوا اگر یہ امتحان میں حاضر نہیں ہوا یا پرچہ فیل کر دیا اس نے؟ تو نہیں، علم اپنی جگہ ہے لیکن اس کا ثبوت اپنی جگہ ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ ثبوت کے لیے، کہ لوگ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیں. ورنہ اللہ تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا تھا، یعنی مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ کو ان کی تقدیر پتا تھی کہ کون کیا کرے گا. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور پھر اس کے بعد سب چیزوں کی تقدیر لکھی. یعنی تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم سابق، کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون کن حالات میں کس طرح ریاکٹ کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کرتا کیا ہے، یعنی اس کے پارٹ پر وہ اپنے عمل کی گواہی کس طرح دیتا ہے، تاکہ حجت تمام ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو چانس ہی نہیں ملا کہ میں پروو کر سکتا کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت اچھی طرح امتحان پاس کر سکتا ہوں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس البتہ اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور جانے گا جھوٹوں کو. تو خلاصہ ان آیات کا کیا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں امتحان لازم ہوتا ہے، اور امتحان سب کا ہوتا ہے.
اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جنت میں جانے والا امتحان سے گزرے بغیر نہیں جا سکتا، اور امتحان کا مقصد ثبوت فراہم کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور پھر ہر ایک کا امتحان مختلف درجے کا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ شدید امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر جو ان سے قریب ہوں اور ان سے قریب ہوں، کیونکہ عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے دلوں میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پر ہے، نیک کام کر رہا ہے، سچا ہے، تو پھر اس پر آزمائش کیوں آ گئی؟ کیونکہ عمومی طور پر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں سزا صرف اس کو ملنی چاہیے کہ جو غلط کر رہا ہو، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص غلط نہ بھی کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر ایک شخص اچھا بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس پر امتحان ہے تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں ہے امتحان یہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ پہلے دن سے ہوتی آئی، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے کے لائق بات ہے کہ دنیا میں بھی کسی کا درجہ بلند نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو آزمایا نہ جائے. ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی جسم میں آزمایا جاتا ہے، کوئی مال میں آزمایا جاتا ہے، کوئی عزت میں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح، یعنی ہر ایک کی آزمائش مختلف طریقے سے رہی. کوئی شخص لوگوں کی باتوں سے آزمائش میں ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو جذباتی طور پر ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. کسی کو جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو دونوں ہی ہوتی ہیں، باتیں بھی سننا ہوتی ہیں اور جسمانی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی، ان کے اوپر بہت امتحان بھی آئے. مثلاً امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن اٹھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا یہ کریشن ہے، تو اس موقع پر ان کو اتنی سخت تکلیف سے گزرنا پڑا کہ ان کو سر عام کوڑے مارے جا رہے تھے، اور ان کوڑوں کے مارنے کی وجہ سے ان کے جو جوڑ تھے وہ اکھڑ گئے تھے، اور وہ نماز کے لیے ہاتھ بھی نہیں اوپر اٹھا سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ثابت قدم رہے، کیونکہ ایسے لوگ کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ ہوں، اگر وہ اس موقع پر اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیں کہ ہاں قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، تو آئندہ ساری امت کے لیے کیا ہو، سیدھے رستے سے ہٹنا ہو جائے، یعنی کہ ان کے عقیدے کی خرابی ہو جائے اور ایک فتنہ ہو جائے ان کے لیے. تو ایسے لوگوں نے اپنی ذات اور اپنی جان پہ تکلیفیں لے کر لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان کے لیے حق اور ہدایت کے راستے کھولے. لیکن جہاں تک ذاتی طور پر کسی آزمائش کا اور اس سے بچنے کا تعلق ہے، تو ہم دوسری مثال بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک میں پیچھے آتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر ذاتی طور پر کسی شخص کو کسی فتنے سے بچنے کے لیے کفر کا اظہار کرنا پڑے، حالانکہ دل اس کا مطمئن ہو، تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. تو دونوں طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ام حسب الذین، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو یعملون السیئات، برے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. سیئات کس کی جمع ہے؟ سیئتن کی. اور سیئہ کفر اور شرک اور منافقت سے لے کر ہر طرح کے غلط اعمال اور گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یعملون میں عمل کا لفظ جو ہے یہ دل اور اعضاء اور زبان سب کے اعمال پر محیط ہوتا ہے. یعنی عمل جو ہے اس کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے، انسان کی سوچ سے بھی ہے، اور انسان کے عمل اور معاملات سے بھی ہے. تو وہ لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ بھاگ نکلیں گے ہم سے، سبقت لے جائیں گے ہم پر؟ پچھلی آیات میں ایمان والوں سے خطاب تھا، اور یہاں ان سے خطاب ہے جو ایمان والوں کو ستانے کا کام کرتے ہیں یا ویسے غلط کام کرتے ہیں، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ جائیں گے، اللہ سے چھپ جائیں گے؟ کیا اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیا وہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے؟ یسبقونا کا لفظ کس سے ہے؟ سین بے قاف، سبقہ سے. اور سبقہ کس کو کہتے ہیں؟ سبقت لے جانا. یسبقونا، ہم سے آگے نکل جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے
ایک شخص آگے جا رہا اور ایک اس کو پیچھے سے پکڑ رہا اور دوڑ رہا ہو، اور جو آگے بھاگ رہا ہو وہ بھاگ کے کہیں چھپ جائے. بندوں کے سامنے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیا کہ آگے والا بھاگ کے کہیں آگے سبقت لے جائے اور کہیں جا کے چھپ جائے اور ڈھونڈنے والا اس کو نہ ڈھونڈ سکے. لیکن کوئی شخص اللہ سے نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ کہاں بھاگے گا؟ نہ زمین اس کو پناہ دے سکتی ہے، نہ آسمان دے سکتا ہے، نہ کوئی سمندر اور نہ ہی کوئی غار. تو کوئی شخص بھی جو غلط کام کر رہا ہو، جو کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کر کے آخر کہاں چھپے گا. کیا وہ بھول گیا کہ اللہ نے ایک دن رکھا ہے جہاں سب کو حاضر ہونا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کہاں ہے اللہ، یا یہ کہ کوئی بھوکا مر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ شخص بھوکا نہ مرتا، یا کوئی کسی بیماری میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف میں عام طور پر شیطان کیا بہکاتا ہے، دیکھو تمہاری دعائیں تو سنی ہی نہیں جا رہی اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہے. مثلا اس قسم کی باتیں شیطان انسان کے دل میں مشکل کے وقت میں ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے اللہ سے. یا پھر انسان اگر غلط کام کرتا ہے، مثلا کسی نے چوری کی اور وہ پکڑا نہیں گیا، دنیا میں جھوٹ بولا اور وہ دوسرے کو دھوکہ دے گیا، پکڑا نہیں گیا، یا کسی پہ زیادتی کی اور موج منائی، پکڑا نہیں گیا، کوئی کسی کا حق غصب کر کے اس کے مال سے رنگ رلیاں منا رہا ہے، پکڑا نہیں گیا. تو جس کا نقصان ہوتا ہے یا جس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے وہ عام طور پہ کیا سوچتا ہے کہ پھر اچھے تو وہی رہے جو یعنی کہ غلط کام کر کے موج کر رہے ہیں، اور ہمیں ہماری نیکی کا کیا فائدہ ہوا، حق پر قائم ہونے سے کیا نتیجہ یا کیا فائدہ ملا، اس دنیا میں تو کوئی انصاف نہیں. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ اس دنیا میں نہیں ہوگا، اللہ نے انصاف کا دن یوم الدین رکھا ہے. اور دوسری طرف ان کو بھی وارننگ دے دی کہ جو ظلم اور زیادتی کرے کسی پر، کہ یہ مت سوچو کہ ہم تم کو پکڑ نہیں سکتے اور تم ہم سے آگے بھاگ کے کہیں چلے جاؤ گے. نہ خدا کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ ہی لا علم ہے اور بے خبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. نہ وہ بے تعلق ہے، ایسا نہیں کہ اسے کوئی احساس نہیں، سب کچھ ہے، لیکن امتحان ہے. کس کا؟ جسے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کا بھی، اور جس پر تکلیف ہے اس کا بھی. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ غلط کام کر کے چھٹا ہوا ہے اور وہ چھٹا رہے گا تو یہ اس کی بھول ہے. ایسا سوچنے والا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو وہ سمجھ رہے ہیں. ساء کا لفظ کس سے ہے؟ سوء سے، اور سیئ کا لفظ بھی اسی سے ہے. سیئ، سوء، ہر وہ چیز جو اپنے کرنے والے کو بدنما کر دے. اگر دیکھا جائے تو ہر غلط کام کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ بدنامی کا سبب ہے. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام کرنے والے کو خوبصورتی نہیں دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ گندگی میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کا ہاتھ گندا نہ ہو سکتا؟ فزیکلی بھی اگر آپ کسی گندے ماحول میں، مثلاً کہیں پر گرد و غبار اڑ رہی ہے، آپ وہاں موجود ہیں، کہیں آندھی ہے، طوفان ہے، یا دھواں ہے، یا ویسے ہی ماحول گندا ہے، تو اگر آپ کسی گندے ماحول میں ہیں تو لازماً کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے نکلیں گے گندے ہو کر، صاف ہو کر تو نہیں نکلیں گے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ سارے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، خواہ کھلے کی جائیں یا چھپے کی جائیں، وہ سب کیا ہیں؟ انسان کو میلا کرنے والی. تو سو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو گندا کرتی ہے، میلا کرتی ہے. ساء ما یحکمون، ان کے فیصلے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ گندا کر رہے ہیں، یعنی بھول میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے مصیبت کا سبب ہے. کیونکہ انسان کا عمل کس کے تابع ہوتا ہے؟ اس کے فیصلوں کے، اس کی سوچ کے، اس کے خیال کے، اس کے گمان کے. ایمان والوں کے لیے کیا آیا تھا؟ احسب، اور یہاں کیا ہے؟ یحکمون، وہاں گمان کرنا ہے اور یہاں فیصلہ کرنا ہے. یحکمون، کیونکہ جب تک کوئی انسان کسی چیز کا پکا فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک وہ اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. اور یہاں فیصلہ کون سا فیصلہ کرنا ہے؟ کہ برائی کرنے سے
کچھ نہیں ہوگا، اور ہم چھپ جائیں گے کہیں، بھاگ جائیں گے کہیں، بچ جائیں گے کہیں. ان کا یہ خیال اور یہ فیصلہ کہ وہ اللہ سے بچ جائیں گے، یہ انہی کے حق میں برا ہے، اچھا نہیں. دیکھیے، ہم اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ جب بھی کوئی غلط کام کریں اور ہمیں ہمارا نفس یہ تسلی دیتا رہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ یہ غلط فہمی اور یہ غلط فیصلہ غلط کام تک لے جاتا ہے، اور غلط کام غلط انجام تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. من کان یرجو، جو کوئی امید رکھتا ہو، رجا سے شرط ہے، من شرطیہ ہے یہاں. من کان یرجو، جو شخص امید رکھتا ہے کس کی؟ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی. کون کون رکھتا ہے آپ میں سے؟ جی سوچتے کم ہے ہم. جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت البتہ آنے ہی والا ہے، دور نہیں ہے. دنیا میں بہت سی چیزوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جب ہر شخص کے عمل کی حقیقت پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کون کیا ہے. یہاں پر اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب اہل ایمان پر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو لوگوں کا ان کے بارے میں گمان برا ہونے لگتا ہے، دنیا کی نگاہوں میں بھی وہ برے بن جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی مال کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، کوئی مالی نقصان اس کو ہو گیا، تو فوراً لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ کیا ہوگا نا کہ یہ دن دیکھنا پڑا، کوئی گڑبڑ کی ہوگی نا، حرام کمایا ہوگا نا، یا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں بدگمانی یا اس کے بارے میں فوراً برا خیال بغیر کسی تحقیق کے عموماً لوگ کرنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں، یعنی جسمانی کوئی تکلیف اس پر ہو، یا اسی طرح کوئی بھی اور غم دکھ پریشانی کسی پہ آ پڑے، تو عموماً لوگ بغیر سوچے سمجھے اسی کو قصوروار سمجھ لیتے ہیں کہ اس پر یہ اللہ کی پکڑ آئی ہے، اس نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے تبھی پکڑ آئی ہے. ایسے میں اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو تو وہ وقت اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ جسمانی تکلیف میں مثلا مبتلا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں اس کو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتی. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے ایسی جگہ پر کہ مثلا اگر آپ بیمار ہو اور اوپر سے کوئی ڈانٹنا شروع کر دے، ہاں، تو بیماری کا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. اور آپ کو دائیں بائیں کوئی سپورٹ بھی نہ ملے. حضرت عائشہ کا واقعہ یاد کریں، جب ان پر الزام لگا تھا واقعہ افک، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ جدھر دیکھتی تھی کوئی تعاون نظر نہیں آتا تھا، نہ پیرنٹس کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی کی طرف سے بھی ایک کھلی حمایت نہیں تھی، کوئی کھل کے سپورٹ نہیں کر رہا تھا. تو ان کی کیفیت کیا تھی، کس طرح غمزدہ تھی. تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بہت کم دوست اس کے ساتھ رہتے ہیں، بہت کم لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. پھر کون ساتھ دے، کس سے فریاد ہو؟ کیا چیز انسان کے لیے امید اور حوصلے کا ذریعہ بنتی ہے؟ اللہ سے ملاقات کا وقت. ایک ہی چیز ہے جو انسان کو پھر تھام کے رکھتی ہے کہ اگر ساری خدائی بھی، یعنی سب لوگ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں اور صرف ایک اللہ میرے ساتھ ہو تو کافی ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، بالکل دور نہیں. کیونکہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اور اپنی دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے تو یہ دنیا ان کو کتنی نظر آئے گی، کیسے محسوس ہوگا؟ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ نہیں وہ ٹھہرے اس میں مگر صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر، بس یہ ہے دنیا، یہ ساری مدت دن کی ایک گھڑی ہے بس. اس لیے دن کی ایک گھڑی
خواہ اچھی گزرے یا بری، وہ گزر ہی جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی سب کو حاضر کہاں ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، ضرور آنے والا ہے. لام کس کا ہے؟ تاکید کا. ضرور آنے والا ہے، کوئی شک ہی نہیں. لہذا کیا کرو؟ اچھے کام کرتے چلے جاؤ. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کیا کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. یعنی جو رب کا مقام ہے وہ کسی اور کو نہ دے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. السمیع، سمیع کا لفظ جو ہے سمع سے ہے. اللہ تعالی کے لیے جب سمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، سمع و ادراک اور سمع الاجابہ. سمع و ادراک، اس کی مثال ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. تو یہ کیا ہے؟ ادراک کا سننا. ادراک کس کو کہتے ہیں؟ پرسپشن کو، یعنی کسی چیز کو پا لینا، سمجھ لینا. یعنی اللہ نے سن لیا، سمجھ لیا، اللہ کو معلوم ہو گیا. لیکن سمع الاجابہ کیا ہوتا ہے؟ سننے کے بعد جواب دینا، یعنی قبول کرنا، جو عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ دعاؤں کا سننے والا. سمیع بمعنی مجیب. دیکھیے آپ اپنے اوپر بھی لے کے دیکھیے، کبھی آپ کوئی چیز صرف کیا کر رہی ہوتی؟ سن رہی ہوتی. میں نے سن لیا، مجھے پتا ہے. کسی نے آپ کو پکارا، آپ نے کہا سن لیا. اور ایک کیا ہوتا ہے، سننے کے بعد آپ فوراً جواب بھی دیتے ہیں. کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جواب میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ ہوتی ہیں جس پہ فوری ری ایکشن آپ کا جواب کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنے بندوں کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور بعض باتوں کا جب بندہ پکارتا ہے تو جواب بھی دیتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو یہاں پر سمیع کا لفظ کس معنی میں ہے؟ سمع ادراک ہے یا سمع الاجابہ ہے؟ اجابہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مت مایوس ہو، اللہ سب دعائیں سننے والا ہے، سب باتیں سن رہا ہے، تمہارے دل کے حال جانتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے، سن کے قبول بھی کر رہا ہے. اگر دنیا میں وقتی طور پر نتیجہ سامنے نہیں بھی آ رہا، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ سنی نہیں جا رہی، تو یہ صرف وقتی بات ہے. جب اللہ سے ملاقات کرو گے اور اپنی ان دعاؤں کا اجر پاؤ گے وہاں جو سنی جا چکی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تمنا کرو گے کہ کاش دنیا میں نہ سنی جاتی. العلیم، جاننے والا ہے، سب کچھ پتا ہے اس کو، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کو کتنا اجر کس بات پر اور کس کو کتنی سزا کس کام پر ملنی چاہیے، یہ سب اس کو پتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لوگوں کی بات ہے، یہ اچھا کرنے والے برے کاموں میں نہیں لگے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی امتحان آتا ہے، مثلا مدینہ میں جب بھی کسی جنگ کا وقت ہوتا تھا تو منافقین کا سخت امتحان ہوتا تھا. اب کیا ہوتا کہ سچے اہل ایمان تو ہر حال میں ثابت قدم رہتے، مشکل سے مشکل مرحلہ ہوتا وہ قربانی کے لیے تیار رہتے، وہ کچھ بھی اپنا بچا کے نہیں رکھتے تھے، نہ جان نہ مال، جب جس چیز کی طلب ہوئی پیش کر دی. لیکن منافقین کیا کرتے؟ بہانے کر کے بچ جاتے. اب ایسے موقع پر امتحان میں پورا نہ اترنا اور غلط کام کرنا یا پھر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بظاہر کیا لگتا ہے؟ منافقین جب پیچھے رہ جاتے تھے کہ وہ عیش و عشرت میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے، یہ عیش زیادہ دن نہیں رہے گی.
یہ اس دور کی نازل کی ہوئی صورت ہے جب شدید ترین مخالفت ہو رہی تھی اور اہل ایمان کا ناطقہ بند کیا جا رہا تھا مکہ میں. اور اس میں انشاءاللہ آگے بھی کچھ آئے گا، اور پھر میں اگر وقت ہوا تو تاریخ سے تھوڑی مثالیں لاؤں گی کہ کس طرح اہل ایمان جو تھے ان کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا. بالآخر پھر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا، ہجرت حبشہ ہوئی اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہوئی. یعنی دن بدن مخالفت بڑھتی گئی حتیٰ کہ انہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات اتری تھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. کسی کا اپنے گھر کو چھوڑنا، کسی مقام کو چھوڑنا، اور وہ بھی اللہ کی خاطر کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے جا رہے تھے تو آپ کے لبوں پہ کیا لفظ تھے کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. اور آپ شدید غم سے بھرے ہوئے تھے. اس وقت جبریل آئے اور کہا کہ آپ غم نہ کریں، جس رب نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، کیونکہ یہ مشکل آپ پر قرآن ہی کی وجہ سے آئی ہے. جو شروع میں نے اس کا تعلق بتایا کہ حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ کتاب کی بات ہوتی ہے، اور یہاں نتیجہ کتاب کی بات، کتاب پر ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت فرشتے نے آ کر تسلی دی، ویسی ہی تسلی جیسے موسیٰ کو ملی تھی. کیا؟ رات دو ہوئی لئی کی، اس کو واپس لائیں گے تیرے پاس، مت ڈرو، مت خوف کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ کو آپ کے وطن واپس لایا جائے گا. یہ جدائی عارضی ہے. اور کس شان سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ تو بنیادی طور پر ان حالات میں، یعنی مکی دور میں جو مسلمانوں پہ گزر رہی تھی، اور اس وقت دور دور تک امید کی کوئی کرن نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی. یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز اجنبی ہو گئی ہو، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن، اپنی زمین، اپنے لوگ، اپنا ماحول، سب کچھ ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا تھا. تو جو مٹھی بھر لوگ مسلمان تھے ان کو حتیٰ کہ اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا. تو اس وقت تسلی دی جا رہی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ امتحان ہے اور وقتی امتحان ہے، اور اللہ تمہیں ضرور اپنی منزل تک پہنچائے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سچائی جو ہے وہ دب جائے. باطل جاتا ہے، حق نہیں جاتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ایمان والوں کو، حق والوں کو، ان کے حق کو پرکھنے اور ان کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے مختلف طرح کی آزمائشوں میں ڈالے، لیکن سچائی سچائی ہی ہوتی ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے مجاہدہ کیا. مجاہدہ کا لفظ جو ہے یہ با مفعلہ سے ہے. جاہدہ روٹ ہے جیم ہے دال. جہد اور جہد دونوں مصدر ہیں. جہد اور جہد وسعت اور طاقت اور تکلیف اور مشقت کے معنوں میں آتا ہے. کیا جہد اور جہد کس کے لیے آتا ہے؟ وسعت، طاقت، تکلیف اور مشقت. اسی سے لفظ جہاد نکلا ہے. کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی وسعت بھر پوری طاقت کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف اور مشقت اٹھا کے کیا کرنا؟ کوشش کرنا. اسی سے لفظ اجتہاد نکلا ہے. اجتہاد کا لفظ سنا کبھی؟ تو اجتہاد کہتے ہیں کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنے، کسی کام پر پوری طاقت لگانے، اس میں انتہائی مشقت اٹھانے، تکلیف اٹھانے اور محنت پر طبیعت کو مجبور کرنا. یہ معنی ہوتا ہے اجتہاد کا. یعنی اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ کے ذریعے انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنی پوری ہمت طاقت کے ساتھ اس کام کو کرنا جس کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے. مقصد دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور دین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جہاد کا لفظ دین کے کانٹیکس میں آتا ہے. ومن جاہد، اور جس نے کوشش کی، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کی. کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری میں. ہم سب کے لیے سب سے خوشی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ملاقات کا وقت، جو خوف کا بھی ہے. اپنے اعمال سے ڈر لگتا نا، ورنہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے ملاقات کرے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں تیاری، یا بغیر تیاری کے ملتے؟ اگر بغیر تیاری کے ملے تو کیا ہوتا ہے؟
اگر آپ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو اللہ سے ملاقات کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ تیاری. کیا تیاری؟ دیکھیے آپ کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، مثلاً آپ اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے ہیں، اپنی بہن سے ملنے جا رہے ہیں، کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری. کیسی کیسی تیاری؟ جسمانی تیاری، حال حلیے کے لحاظ سے تیاری، ذہنی تیاری، اچھا میں جا رہی ہوں پھر کیا بات کروں گی، وہاں جا کے کہاں کہاں جائیں گے، کیا کیا کام کریں گے، ان کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، جہیز وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں. کتنے دن ہوتی ہے وہ تیاری؟ سالوں تیاری ہوتی رہتی ہے. جو ملاقات جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس میں مال، اوقات، ذہانت سب کچھ لگتا ہے. تو اسی طرح اللہ سے ملاقات کوئی تیاری نہیں چاہیے؟ چاہیے. کس کس لحاظ سے تیاری چاہیے؟ کہ ہمارے پاس ایسا دل ہو کہ جس میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ٹھاٹے مار رہی ہو، قلب سلیم ہو، پھر اللہ والوں کی محبت ہو اس میں، اور وہ دل لوگوں کی نفرت سے خالی ہو، جس میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہو، جس میں کوئی بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے لیے برے جذبات نہ ہو، جو صاف اور خوبصورت دل ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری شکل نہیں نہ دیکھے گا. لوگوں کے سامنے تو جب ہم جاتے ہیں تو یہ فکر ہوتا ہے ہماری شکل دیکھیں گے تو ہم میک اپ وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں تو کوئی میک اپ بھی نہیں چلے گا، اس وقت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور پھر وہ صرف سامنے نہیں دیکھتا تو اندر جھانک کے دیکھے گا کیا لے کر آئے ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو اللہ کے پاس لایا قلب سلیم، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپتا تھا، جو اپنے گناہوں پر تڑپتا تھا، جو لوگوں کے برے انجام کی فکر کر کے تڑپتا تھا، کیونکہ سلیم کے دونوں معنی ہیں نا. اور پھر اچھے اچھے اعمال بھی ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کہ مثلاً اپنی بچی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کو کیا ہوتا ہے، وہ فوراً بیگ کھولتے ہیں ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. اور اگر کوئی نہ بھی کھولے تو آپ خود کہتے ہیں ادھر آؤ میں دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں. حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک چیز نکالیں گے، دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. ہم سب بھی اللہ کی ملاقات کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اکٹھا کر رہے ہیں اس دنیا سے. ذرا سوچیں اس ٹوکری میں کیا کیا رکھ لیا ہے. وہ گفٹ باکس یا باسکٹ جو ہے کس چیز سے ریپ کی ہوئی، کیا کیا اس میں بھرا ہوا ہے. اور اگر اس میں خراب چیزیں ہوئی، دھوکے بازی والی، بدنیتی سے کی ہوئی، ریاکاری اور شہرت کی خاطر یہ دنیاوی مفادات کے لیے کی ہوئی نیکیاں جو صرف اوپر سے خوبصورت نظر آ رہی ہوں اور اندر سے کباڑ خانہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے ان کو؟ کریں گے ان کو قبول؟ نہیں. یہ تو میرے لیے تم نے کی ہی نہیں تھی، تو جس کے لیے کی تھی جاؤ اسی سے اجر لے لو. تو اللہ کی ملاقات کو معمولی چیز نہیں ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، وہاں منافقت نہیں کام آئے گی، دھوکے بازی کام نہیں آئے گی، وہاں تو سچائی دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ کو تو دیکھنا ہے سچا کون ہے. تو اس لیے جس کو اس ملاقات کے وقت کا یقین ہو وہ وقتی چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور وہ وقتی آنے والی آزمائشوں اور وقتی غیر مرغوب باتوں اور ان چیزوں کو اگنور کر جاتا ہے. اس کی نظر ایک ہی چیز پر ہوتی، وہ اپنے روزمرہ کے اعمال کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ دنیا کی نظر تو مختلف ہے. دنیا میں نفع اور نقصان کے پیمانے فرق ہیں یا نہیں؟ اگر دنیاوی لحاظ سے کسی کا مستقبل برباد ہو تو ہم کہتے ہیں بیچارہ اس کا تو بہت لاس ہو گیا. کس کو معلوم کہ دنیا کے لاس کے عوض کس کو اللہ کی عدالت میں کتنے ملین ملنے والے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی کو کسی نقصان پہنچانے پر سو کرتا ہے، کسی نے کسی کو غلط ٹریٹ کر دیا، علاج کرتے کرتے غلطی سے بھی کسی کا کچھ نقصان کر دیا، تو آپ دیکھیے دنیا میں انسان کیا کچھ حاصل کر لیتا ہے، دنیاوی عدالتوں سے بھی. پچھلے دنوں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ میڈیکل پروفیشن میں ہے، تو بتا رہے تھے کہ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. ان کا کہ ابھی ریسنٹلی وہ ایک ڈاکٹر کو جانتے جس کے خلاف سو کیا گیا، $30 ملین اس مریض کو ملے. $30 ملین. میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کی تو زندگی بھر کی کمائی گئی. تو اگر دنیاوی عدالت میں کوئی کسی کے نقصان کا ہرجانہ اتنا لے سکتا ہے
تو اللہ کے ہاں کسی کو نقصان دینے والوں کے خلاف کوئی حرف جانا نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس کی نظر وہاں لگی ہوئی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور بہت جلدی آنے والا ہے جب سب وہاں جا کے ملیں گے اور ہماری طرف سے وہ بدلہ لے گا سب سے، تو پھر دنیا کے نقصان اور دنیا کی تکلیفیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں. تو جس شخص کا اللہ کی ملاقات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، تو اس کے لیے ہر چیز کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، اس کی نظر مختلف ہوتی ہے. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اپنی پوری مشقت اور طاقت اور وسعت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہتا ہے. ومن جاہد، اور جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، فإنما، تو بے شک، یجاہد، وہ کوشش کرتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے. یعنی جو حالات سے گھبرا کر کوششیں چھوڑ نہیں دیتا بلکہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کی کوشش کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی لغنی، البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین، سارے جہان والوں سے، سب سے بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں اس کو، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، یعنی ان کی عبادات کی. ہم اگر اللہ کی کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، مثلا کوئی ذکر کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی قرآن پڑھ لیا، کوئی پڑھا لیا، کوئی کسی انسان کی خدمت کر دی، کوئی صدقہ خیرات کر لیا، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کس کو فائدہ دینے والا ہے؟ خود کرنے والے کو. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کیا اپنی ذات کے لیے کیا. سورۃ فصلت آیت 46. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا اپنے لیے اچھا کیا، وان اسأتم، اور اگر برا کیا، فلہا، خود ہی بھگتو گے، کیونکہ اللہ کو تو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کے راستے کو چھوڑ دیں، اچھائی کو، بھلائی کو چھوڑ دیں، کسی کا کچھ نقصان نہیں جاتا، اس راہ کو چھوڑنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اور کئی بار اس پہ بات ہو چکی عمل صالح کیا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ان کی تکلیفیں. کہ ایمان لا کر اچھے عمل جاری رکھنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ہم ان کے گناہ چھپا دیں گے. نکفرہ کا لفظ کس سے ہے؟ کفرہ سے. اور کفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. کفر بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں. تو ہم چھپا دیں گے ان کی برائیاں، اس طرح مٹا دیں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی برا کیا ہی نہیں تھا. یہ عمل صالح کا نتیجہ. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو. کن کو؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں کو. کیسا؟ احسنا، بہترین، الذی، وہ جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. یعنی صرف ہم ان کی برائیاں ہی دور نہیں کریں گے بلکہ ان کے اچھے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ بھی دیں گے. تو دو فائدے ہو گئے نا اچھا کام کرنے کے. نمبر 1، برائیاں دور ہو جائیں گی اس سے، اور نمبر 2، مزید فائدے. ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میل کچیل چلی جاتی ہے، اور دوسرا طبیعت میں فریشنس آ جاتی، نشاط پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اور ایکٹیولی زیادہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو گویا وہ ایک طرح سے شاور لے رہا ہوتا ہے، جس سے ایک طرف اس کی برائیاں دھلتی چلی جاتی ہیں اور دوسری طرف اس کے اندر ایک اور ایمانی انرجی آنے لگتی. کیونکہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف. آپ کے اندر ایسی طاقت، ایسی انرجی آتی ہے کہ جس سے آپ مزید اچھا کرنے پر
قادر ہوتے ہیں. تو یہاں کیا وعدہ کیا گیا کہ ہم ان کو احسن الجزا دیں گے، 1 کے 10 دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ احسن، بہترین. صرف اتنا نہیں دیں گے، اچھا کرنے والوں کو کئی گنا زیادہ دیں گے. جیسے کہ سورۃ النساء آیت 40 میں آتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. تو اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ جب وہ اچھا کام شروع کرتا ہے تو اس کو کئی گنا اجر زیادہ ملتا ہے. دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص اچھے کام کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر اس کو برائیوں سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی چلی جاتی، اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی. پھر اسی طرح جب کوئی شخص اچھا کرنے لگتا ہے تو صرف خود اچھا نہیں کرتا، اوروں کو بھی متاثر کرتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اچھا کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ایک اچھائی کا ماحول بننے لگتا ہے، اور جب روشنی پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کو الٹیمیٹلی اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ اپنا گھر صاف کر لیں تو کس کو فائدہ ہوگا؟ یعنی پورا ایک ماحول بدل جائے گا نا. ہاں؟ اور اسی طرح جب برائیاں پھیلتی ہیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ آپ کا دل، دماغ، ضمیر، ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ نیک کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا. وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ تاکیدی حکم، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو خیرخواہی کے ساتھ ہدایت کرنا. اور وصا بے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا عہد لینا. یعنی وصا کے بعد بے کا صلہ اگر آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ عہد لینا، اچھا کرنے کا. تو یہاں وصا کا معنی صرف حکم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عہد. یعنی عہد کے درجے کا حکم ہے، بہت پکا حکم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور حکم دیا ہم نے یا تاکید کی ہم نے یا عہد لیا ہم نے، الانسان، انسان سے. کس چیز کا؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے دونوں والدین سے، یعنی ماں اور باپ دونوں سے. تسنیہ کا صیغہ ہے. حسنا، اچھائی کا. سورۃ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. البقرہ میں بھی کیا آتا ہے؟ احسانا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حسنا. کیوں؟ والدین کے لیے یہاں یہ نہیں کہا احسان کرو، کہا حسن کرو، مبالغے کے لیے. یعنی ایسا سلوک کرو جو بس خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. یعنی جو بھی عمل کرو، ان کے ساتھ معاملہ کرو، بس خوبصورت ہی خوبصورت ہو، اچھے سے اچھا ہو، بس حسن ہو. وہ کہ کوئی دیکھے تو کیا کہے یہ کیا ہے؟ سراسر اچھا، بس اچھا ہی اچھا، ہر صورت میں اچھا. وہ اچھا کرے تب بھی اچھا، اور اگر وہ اچھا نہ کرے تب بھی اچھا. یہ معنی ہے حسن کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ جو اپنی ذات میں بھی اچھا ہو، جو رویے میں بھی اچھا ہو. یعنی جو بھی کوئی دیکھے وہ کیا کہے؟ یہ اچھا ہے. یعنی دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور حقیقت میں بھی اچھا ہو. صرف دیکھنے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اٹ سیلف، فی ذاتی ہی بھی اچھا ہی ہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں. زور ڈالیں کیوں ترجمہ کیا میں نے؟ کیونکہ جہد اور جہد کا مطلب کیا ہے؟ مشقت بھی، طاقت بھی. اور اگر وہ زور لگائیں تیرے ساتھ، مشقت ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو. یعنی ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا کرو، لیکن اگر وہ مجبور کریں کس پر؟ شرک پر. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جو نہیں تیرے پاس اس کا کوئی علم، یعنی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا. کن کی؟ والدین کی. یہاں پھر اچھا کیا ہے؟ ان کی بات نہ ماننا جو غلط ہو. یہ ہے اعتدال.
ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، لیکن اگر وہ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں مانو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم اور اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑا ہے، اور اسی کا نام اعتدال ہے. ہم عام طور پر اعتدال کا دامن کھو دیتے ہیں. جب ہم کوئی حکم پڑھتے ہیں قرآن کا تو بس ایک حصہ لے لیتے ہیں اور دوسرا اگنور کر دیتے ہیں. اس سے پھر انتہائی رویے جنم لیتے ہیں. کیسے؟ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ والدین کے ساتھ اچھا کرو، پھر جب وہ کوئی غلط کام کہیں تو بھی ہم کر لیتے ہیں، کیا سوچ کے اور کیا کہہ کے کہ ماں باپ کو خوش جو کرنا ہے. قرآن کا حکم ہے ماں باپ کو خوش کرو، اور اگر ہم ان کی یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے. اب ان کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے نا، مائی باپ ہے. تو یہاں اعتدال ختم ہو جاتا ہے. ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو اچھے سے اچھا سب سے بڑھ کر چاہو، ان کی ہر ضرورت پوری کرو، سب ماتھے پہ بل نہ لاؤ، وہ کیسا بھی مشکل کام کہیں. لیکن جب کہیں شرک کرو تو وہاں فرم ہو جائے، وہ نہیں کریں. فلا تطعهما، نہ ماں کی ماننی نہ باپ کی ماننی. کیوں؟ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، واپسی میری طرف، کیونکہ حساب اللہ نے لینا ہے، ماں باپ نہیں چھڑائیں گے. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تم کو بتاؤں گا، آگاہ کروں گا، خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے. اچھے یا برے جو بھی ہیں وہ تمہیں بتائے جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے لائے جائیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو صالحین میں. یہ کیوں کہا گیا کہ ہم ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے؟ اس لیے کہا گیا اس آیت کے آخر میں کہ مکہ میں ایسی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ ماں باپ نے بچوں کو الٹیمیٹم دے دیا تھا، یا تو تم ہماری بات مانو، ہمارے دین پہ رہو، یا ہم تمہیں آنکھ کرتے ہیں. اب بعض بچے ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ وقت بہت ہی سخت وقت تھا. مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے قسم کھا لی، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، بھوک ہڑتال کر دی، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے. اور اتنی پکی قسم کھائی تھی کہ ماں کچھ کھاتی نہیں تھی اور یہ ماں کا منہ کھول کھول کے ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے. اب سوچئے ذرا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کے ماں باپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اگر ماں باپ یہ کہہ دیں نکل جاؤ اس گھر سے، بچہ کہاں جائے گا؟ کون اڈاپٹ کرے گا اس کو؟ کون اس کو سنبھالے گا؟ کون اس کی لک آفٹر کرے گا؟ کیونکہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی محبت کرنے والا رشتہ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، اگر ماں باپ بھی چھوڑ دینا، وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ہم تم کو ڈھانپ لیں گے، ہم تمہیں صالحین کی صحبت دے دیں گے، انبیاء کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی، اچھے اچھے دوست دے دیں گے اس کے بدلے میں. اگر دنیا میں اپنے بھی چھوڑ جائیں تمہیں تو اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، اللہ تمہیں اس کا بہترین نعمت بدل دے گا. تو یہ چیز انسان کو ایک بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر اپنے بھی چھوڑ جائیں تو میں تنہا نہیں ہوں، اللہ والے تو ہے نا. کیا سمجھ میں آئی؟ یا کچھ بھی نہیں آئی؟ کسی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، کیونکہ بعض اوقات دباؤ سے انسان اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے اور بعض اوقات محبتیں انسان کو اللہ کے راستے سے پھسلا دیتی ہیں. اور خاص طور پر ماں باپ کی نظر اور ماں باپ کی محبت انسان کے لیے اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ ان 10 لوگوں میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. تو جتنا بڑا کسی کا امتحان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی جزا بھی ہوتی ہے. وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اور آپ کو معلوم ہے ان کی والدہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی حمنہ بنت ابی سفیان. اب ہوتا ہے ایسے موقع پر پتہ کیا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، وہ کہتے تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے دیندار ہو کہ تم اپنی ماں کو ستا رہے ہو، تمہارا دین تم کو یہ سکھاتا ہے. یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں.
اگر میں دین کی خاطر ماں باپ ہی کا دل دکھا رہا ہوں تو پھر تو میری کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. یہی صورتحال ان کو پیش آئی. جب وہ مسلمان ہوئے، ماں ناراض ہوئی تو لوگوں نے ان کو تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ کیسا دین ہے جو ماں باپ کی نافرمانی سکھاتا ہے، اور یہ کیسا دین ہے کہ تم اپنی ماں کو مارنے پہ تلے ہوئے، تم ماں کے قاتل ہو، دیکھو تمہاری ماں بھوکی مر جائے گی. ایسے میں کون ٹھہرے گا اس پر؟ کیا انسان پلٹ نہیں آئے گا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ماں کو کہہ دیتا ہوں میں نہیں ہوں مسلمان، آپ ٹھیک ہو جاؤ. لیکن یہ امتحان، یعنی امتحان کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، پیچھے آیا نا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. محبتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس امتحان میں اگر کوئی پاس ہو جائے تو وہی پاس، کہ جو کسی بھی چیز کے دباؤ میں نہ آئے، نہ کسی تشدد کے اور نہ کسی محبت کے. تو اس آیت نے حضرت سعد کو بہت تسلی دی اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی سخت آزمائش تھی جب ان کے باپ نے انکار کر دیا اور ان کے باپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے. اور وہ آخری دم تک احسان ہی کرتے رہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا. ایک اور طرح کی آزمائش، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ تکلیف دیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. اوذیہ کا لفظ کس سے نکلا؟ ایذا سے، اذیت سے. جب اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے، کس لیے دی جاتی ہے تکلیف اللہ کے راستے میں؟ کہ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. جعل، تو وہ بنا لیتا ہے. کون؟ کس کی طرف اشارہ؟ کون بناتا ہے؟ یہ ایمان لانے والا بنا لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے. فتنۃ الناس، لوگوں کی آزمائش کو، یعنی لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو، جیسے سعد کی ماں کی آزمائش تھی. کیا؟ کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح. یاد رکھیے ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو ہمیں لوگوں کی طرف سے پہنچتی، اس کو یہاں آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور دوسری ہوتی ہے تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہاں اس کو عذاب کہا گیا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر مصیبتیں آئیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض لوگ لوگوں کی طرف سے دین کے رستے میں پیش آنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ان عذاب اللہ لشدید، اللہ کا عذاب بہت سخت چیز ہے. لوگوں کی طرف سے کوئی بھی آزمائش جو انسانوں پر ہوتی ہے وہ بہت ہلکی ہے اس کی نسبت جو اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. لیکن بندوں کی طرف سے پہنچنے والی سزائیں، اذیتیں، تکلیفیں، تانے، تشنیع، مذاق اڑانا، یہ سب کیا ہے؟ معمولی. یہ تو سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، اور کہنے والے ایک دفعہ کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ باتیں آئی گئی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے. اس لیے کیا کہا گیا؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جو کہ اللہ کا وعدہ کہ ایسا ضرور ہوگا، سب کو آزما کے دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کون پاس ہے اور کون فیل ہے، تو وہ لوگ اس تکلیف کو جو معمولی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کے مقابلے میں کیا سمجھ لیتے ہیں؟ جیسے اللہ کا عذاب ہو، بہت بڑی تکلیف سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو پہچاننے اور جاننے کے باوجود بھی کہ کہیں کوئی اس راستے میں آزمائش نہ آ جائے، اور وہ تو کسی نہ کسی طرح آنی ہے، امتحان تو ہونا ہی ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور البتہ اگر آ جائے فتح تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے. منافقین کا طرز عمل ہے نا، دین میں، ایمان میں تمہارے ساتھ ہی تھے، اب مال میں بھی ہمیں شریک کرو. یہ تمہیں جو غنیمت ملی ہے دین کی وجہ سے، دنیا کا کوئی فائدہ ملا ہے تو اس فائدے میں ہمارا حصہ بھی لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے.
اولیس اللہ، کیا بھلا نہیں ہے اللہ، بعالم، خوب جانتا، بما فی صدور العالمین، جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے. کیا اللہ کو دلوں کی باتیں نہیں پتا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الحج آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتے، پیچھے رہ کے کرتے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی، اطمئن بھی، تو خوش ہو جاتے، مطمئن ہو جاتے، سب ٹھیک ہے، سیٹسفائیڈ ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش، اور یہ فتنہ کون سا؟ یعنی لوگوں کی طرف سے، دنیا کا خوف، دنیا میں کسی امتحان میں پڑنے کا خوف، تو کیا کرتا ہے وہ شخص؟ انقلب علی وجہہ، پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی واپس پلٹ جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھا گیا، کیونکہ ایسے شخص کی دنیا میں بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر بھی اس کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دھوکے باز، بد اعتماد قسم کے لوگوں کا دنیا میں بھی کوئی پھر ریگارڈ نہیں کرتا، کوئی ان کی عزت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، یہ صرف مفادات کے بندے ہیں، جہاں ان کو فائدہ پہنچتا ہے یہ ادھر ہی پھسل جاتے ہیں. با اصول انسان خواہ کسی امتحان سے بھی گزرے، وہی لوگوں کا محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ خسرت دنیا، دنیا میں بھی گیا اس کا حال، والآخرہ، اور آخرت میں تو ہے ہی ناکامی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے دراصل خسران کھلم کھلا، نقصان کھلم کھلا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے دوسری آیت میں آیا کہ ہم آزمائیں گے، امتحان ہوگا، تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے کسی کا، تو کچھ لوگ اس امتحان کے وقت، جیسے حضرت سعد کا امتحان ہوا، اس میں ثابت قدم رہتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو چھوٹی سی تکلیف کو بھی جو دین کے رستے میں آئے برداشت نہیں کرتے، اور اس کو وہ اتنی بڑی مصیبت سمجھتے ہیں جیسے کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہو. لیکن اگر بادل چھٹ جائیں، دھوپ نکل آئے، دن روشن ہو جائے، سب حالات ٹھیک ہو جائیں، اور دن پھر کے اسلام کو کوئی فتح نصیب ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تمہیں یاد ہے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو ایک ہی چیز ہیں. یہ سب کیوں کہتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، قسمیں کھا کے اور جھوٹی باتیں اور چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں سیٹسفائی کر سکتے ہو، اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے ہو، بہانے بنا کے اپنے بارے میں تم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہو. یہ مجبوری تھی، وہ مسئلہ تھا، یہ مصروفیت تھی. لیکن اللہ کو کون مطمئن کرے گا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھنا چاہیے. اور اس کے بارے میں سورۃ النساء میں بھی آیت نمبر 141 میں منافقین کا طرز عمل بہت واضح طور پہ بتایا گیا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا تھا. مزید تفصیل پڑھنا ہو تو خود پڑھ لیجیے. توحید کے جتنے بھی تقاضے ہیں، کیونکہ نماز تک پڑھنا مشکل ہو گئی تھی لوگوں کے لیے مکہ میں، کوئی شخص کھلے عام اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. پھر فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ ضرور جانے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور جانے گا منافقوں کو. اللہ کو ضرور جاننا ہے، پتہ کرنا ہے. پتہ تو ہے اس کو، لیکن مشاہدہ کرنا ہے، حجت تمام کرنی ہے، امتحان میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دکھانا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے کسی پہ ظلم کیا اور اس کو پکڑا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اس کے بارے میں سورۃ محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حالات کو، جانچیں گے تم کو خوب. سورۃ آل عمران میں آتا ہے 179 میں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دے مومنوں کو عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، جس پر تم اب ہو. اس حال میں نہیں چھوڑے گا، وہ تو ہلائے گا، چھانٹے گا،
اور مخلصوں کو الگ کرے گا، یہاں تک کہ خبیث طیب سے الگ ہو جائے، کیونکہ خبیث ٹھہر نہیں سکتا آزمائش کے وقت۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہمارے پیچھے آؤ، ولنحمل خطایاکم، اور البتہ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم تمہاری غلطیوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ یعنی جب مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہ ان کو کیا کہہ کے روکتے اہل کفر کہ تم ہمارے رستے پہ چلو، مت چھوڑو ہمیں، اگر تمہیں یہی ڈر ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ دینے پہ تمہاری پکڑ ہوگی تو کوئی نہیں، ہمیں پیش کر دینا، تمہاری غلطیاں اور تمہارے اس قصور کا ذمہ ہم اٹھا لیں گے، غلطی ہم پہ ڈال دینا۔ فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی خطا نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن، کوئی کسی کے گناہوں کو اپنے سر لے کے سزا نہیں بھگتے گا۔ سورۃ فاطر 18 میں آتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی پکارے بوجھ سے لدا ہوا، کسی کو اپنا بوجھ دینے کے لیے، اٹھوانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ المعارج آیت 10 اور 11 میں آتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے لیکن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا وہاں۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ کوئی شخص کسی کی بات پر اعتبار نہ کرے اس طرح کہ اگر کوئی اس کو یہ دھوکہ دے یا اس کو یہ لالچ دے کہ دیکھو میری خاطر تم جھوٹ بول دو، میری خاطر تم غلط کام کر لو، تو کسی کی خاطر غلط کام کرنے سے کوئی بھی ہماری غلطی کا ذمہ قبول نہ کرے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو۔ کون؟ غلط کار لوگ، غلط کام کرنے والے، دوسروں کو اچھے رستے سے روکنے والے اپنے گناہ بھی سر اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دوسرے کون؟ جن کو انہوں نے بہکایا۔ بہکانے والے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، بہکانے کی سزا بھی، اور بہکنے والوں کی، جو ان کے بہکانے سے بہکے، ان کی غلطیاں بھی اپنے سر لیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو بہکائے گا تو اسے اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا رستہ دکھاتا ہے اور وہ اس کے رستہ دکھانے سے جو نیکیاں کرے گا تو دوسروں کی نیکیوں میں بھی حصے دار بنے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے۔ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا ان کی نیکیوں میں سے بھی اجر کمائے گا قیامت تک، جب تک اس کی پھیلائی ہوئی ہدایت باقی رہے گی۔ مثلا آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، انہوں نے آگے 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 آگے، وہ نسل در نسل جب تک وہ نیکی ٹرانسفر ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو پوری ہر طرف شرک تھا، کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا، پھر ان کی اولاد سے آگے منتقل ہوتے ہوتے، اور پھر انہوں نے دعائیں بھی مانگی اپنی اولاد کے لیے آگے کہ اللہ ان میں سے امت مسلمہ اٹھا، اور پھر آپ دیکھیے وہ سلسلہ رکا نہیں قیامت تک، جب تک وہ سلسلہ باقی رہے گا وہ ساری نیکیاں جتنے بھی لوگ توحید پر ہوں گے سب کا ریوارڈ پیچھے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہوگا۔ اور صرف
وہی نہیں بلکہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام کرے گا، روشنی پھیلائے گا، نیکی کا کام کرے گا، تو جہاں جہاں تک اس کی کوشش سے کوئی نیکی پھیلے گی اور جب تک وہ باقی رہے گی، پھیلانے والا حصے دار رہے گا. اور اس کے ساتھ جتنے اور لوگ ملیں گے، کوئی جان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، مال کے ساتھ، وہ سارے بھی اپنا اپنا اجر اپنی اپنی کمائی، کوشش، محنت کے مطابق سمیٹیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. تو حدیث ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حصہ اس کے حصے میں ڈال دے گا، نہیں، ان کو الگ دے گا اور اس کو الگ دے گا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا جو انتخاب کیا تھا، تو اس انتخاب کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے نیکیاں اپنی تو اپنی جگہ، اور اپنے بعد حضرت عمر کو اپوائنٹ کرنے سے جو نیکیاں عمر نے کی وہ سب بھی ان کے حصے میں، وہ سب بھی وہ لے گئے. تو انسان ہمیشہ ایسے کاموں کا حریص رہے کہ جس سے خیر کے کام پھیلے، کیونکہ جب نیکی اور روشنی اور خیر پھیلے گی تو انسان دنیا کی مشکلات سے بھی بچیں گے اور آخرت کی تکلیف سے بھی بچیں گے. اور اگر شر اور فساد پھیلتا ہے تو لوگ دنیا میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے. تو سچی خیر خواہی انسانوں کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کی فکر ہو. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہر آن اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے ہوں، دوسروں کی بھلائی سوچنے والے ہوں، روشنی عام کرنے والے ہوں. پھر فرمایا، اور جو گمراہی کا داعی ہوگا، یعنی کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ اس کے گناہوں میں کوئی کمی ہو. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نئی برائی کو جنم دیتا ہے، مثلا قاتل جو ہے، سب سے پہلا کون تھا؟ قابیل. تو قابیل کو قیامت تک ہونے والے قتل جو ہیں ان کے گناہوں کا ایک حصہ ملے گا. مسند احمد کی روایت ہے کہ قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا. ایک قتل کی سزا بھی کتنی بڑی ہے، اور کہاں یہ کہ انسان دوسروں کے قتل کی سزا بھی بھگتے. تو کہیں کوئی شخص اگر کسی گناہ کو، غلط کام کو، برائی کو انیشیٹ کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو جہاں جہاں تک وہ برائی جائے گی اس کا حصہ ہوگا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایک وقت میں برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، پلٹ آتے ہیں، پھر ان کو اللہ نیکی پھیلانے کی توفیق دیتا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے جو غلط کام شروع ہوئے اور لوگ اب کر رہے ہیں خوب، ان کا کیا ہوگا. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا برائیوں کو پھیلانے میں سرگرمی دکھائی تھی، محنت کی تھی، اس سے زیادہ اب نیکیوں کو پھیلانے میں سرگرمی دکھائیں تو کیا ہوگا؟ کمپنسیٹ ہو جائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی دوسروں کے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن. کون پوچھے جائیں گے؟ دوسروں کو بھٹکانے والے. اما کانوا یفترون، جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی خود بھی جو غلط کام کی اور دوسروں کو بھی جس پہ لگایا، اس کے بارے میں قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، ان سے سوال ہوگا. سورۃ النحل 25 میں بھی آتا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے جو اوروں کو بھٹکاتے ہیں ان کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنے بھی پورے پورے اٹھائیں گے. دیکھیں نا النحل 25 میں کیا آتا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، ہر ایک بھٹکنے والا اور بھٹکانے والا دونوں اپنے اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہوں گے، پورا پورا اس کا نقصان سمیٹیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا بونس، کیا دوسروں کو بھٹکانے کا، کیونکہ ہر جنریشن اگلی جنریشن کو بھٹکاتی ہے، ہر بھٹکنے والا
دوسروں کو بھٹکاتا ہے، تبھی تو فساد آگے پھیلتا ہے، ورنہ تو کہیں آ کے بریک تو لگے نا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اہل مکہ کے ان مسلمانوں کو جن کے اوپر حالات تنگ تھے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ زندگی اندھیر ہو گئی ہے، لیکن دیکھو گزشتہ دور میں کیا ہوا، پچھلی قوموں نے جب جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو تو پھر نتیجہ کیا نکلا، انجام کار کس کے حق میں اچھا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ٹھہرا رہا ان کے درمیان، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، 1 ملینیم، إِلَّا 50 عامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال وہ ان کے بیچ میں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے، کن کو؟ جھٹلانے والوں کو، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے یعنی شرک کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو بچا لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، 80 لوگ تھے، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ کشتی کو، کیا؟ آیتن، ایک نشانی، کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، سب دنیا کے لیے ہم نے اسے ایک عبرت کی نشانی بنا کے چھوڑ دیا، جیسے سورۃ القمر میں آتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی اناتولیا کے پہاڑی سلسلے میں ایک اونچی چوٹی ہے جس کو کوہ ارارات کہا جاتا ہے، اس کی بلندی 5000 میٹر سے زیادہ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر سے اڑنے والے جہازوں کا بیان ہے کہ انہوں نے ارارات کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی پر ایک کشتی جیسی چیز دیکھی، اور پھر اس تک لوگ پہنچے اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں وہ ایک بڑی کشتی کی سی ہیں، اور اس کی لکڑی وغیرہ کو بھی دکھایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پہاڑ پہ تو کشتی خود نہیں چڑھتی نا، اور نہ کوئی پہاڑ پہ جا کے بنا کے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر 5000 میٹر اوپر اللہ نے رکھ دی، وہ ٹاپ پر، کہ دیکھو اس کو، کیا نشانی ہے، کیا عبرت ہے اس میں، کیا عبرت، کیا سبق، کہ انجام کس کے خلاف جاتا ہے اور کس کے حق میں جاتا ہے۔ برائی کا برا انجام برا کرنے والوں ہی کے خلاف جاتا ہے۔ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے 950 سال تو آزمائش رہی نوح علیہ السلام کی، لیکن انجام کسی حق میں اچھا ہوا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ انجام، خاتمہ۔ اگر انجام اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، تو یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی۔ دنیا کے فائدے اور نقصان تو وقتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تلاوت سنی اور میں تاریخ سے جات نبوت صفحہ نمبر 61۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے کہ اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کو دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے کہ کھا جائیں گے۔ حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ان کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں ان کے ہنسی مذاق کا۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھا تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت متاثر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ کو تسلی دی گئی إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ پھر یہیں تک نہیں، لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں آپ کی قرات ہوتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی پڑھو کہ لوگ پھر نہ سنیں اور نہ زیادہ گالی گلوچ کریں، اور نہ ہی یہ کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، بلکہ اتنا ہو کہ اعتدال کے ساتھ اپنی نماز جاری رکھو۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، وہاں سے کہانیاں، دارا اسکندر، رستم اسفندیار کے قصے سیکھ کے آیا۔ جہاں مجلس جمتی داستانیں شروع کر دیتا، لوگوں کو وقت اور موقع نہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی وہاں پہنچ جاتا، قصے کہانیاں سنا کے کہتا آخر محمد کی بات مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں۔ جس کے بارے میں سنتا کوئی اسلام کی طرف مائل ہے تو کسی لونڈی کے پاس جا کر اسے کہتا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ، گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ، یعنی کسی لونڈی کو اس شخص پہ مسلط کر دیتا اور کہتا ہے اسے کھلاؤ پلاؤ، گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، یعنی یہ سب شغل میلے زیادہ بہتر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، اور یہ کہا جاتا کہ آپ کے اوپر کوئی جن آتا ہے، شیطان آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نثیم۔ پھر کہتے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، اور اس جنون اور پاگل پن کی وجہ سے آپ الٹی الٹی باتیں سوچتے ہیں، اور پھر آپ شاعری کرتے ہیں۔ فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یعنی ہر موقع کی مناسبت سے آپ کا دفاع کیا گیا۔ پھر لوگ آپ سے بحثیں کرتے، آ کے کٹ حجتیاں کرتے، اور کیا کہتے، یہ بتاؤ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں گل جائیں گی ہماری تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور کی بات لگ رہی ہے۔ پھر یہ کہتے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ نہیں آتا وہ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافۃ یا ام عمری، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا، اے ام عمر یہ تو خرافات ہیں۔ پھر اسی طرح کہتے کہ ہاں ویسے تو قیامت ہے نہیں، اگر ہوگی تو دنیا میں ہم اچھے ہیں تو وہاں بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ پھر کبھی یہ کہتے کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور کبھی اس پہ تعجب کرتے کہ بھلا یہ ایک انسان کیسے ہمیں دین کی بات بتا سکتا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ یہ قرآن تو بہت عجیب سی چیز ہے۔ اور کبھی کہتے تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو، ہماری طرح کے تو ایک انسان ہو، الا بشر مثلنا۔ پھر کہتے کہ کسی بڑے پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اور پھر کبھی طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ ایک وقت آیا کہ یہ اعتراضات جسمانی اذیتوں میں بدل گئے، پھر صرف باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ گالیوں کے ساتھ ساتھ پتھر اور کانٹے اور کوئلے دہکا کر اور لوگوں کو بھاری پتھروں کے نیچے رکھ کے اور ریت پہ لٹایا جاتا۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ امیہ کے غلام تھے، امیہ بن خلف کے، امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور بچے انہیں کھینچتے پھرتے۔ ذرا سوچے کہ ایک انسان کو یعنی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ جو حضرت بلال کے ساتھ کیا جاتا۔ اس دوران بلال احد احد کہتے رہتے۔ امیہ انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر ان کے سینے پر پتھر ڈال کے انہیں دھوپ میں لٹا دیتا اور کہتا کہ لات و عزا کی پوجا کر، یہ اسی حال میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال کہتے احد احد۔ ایک روز حضرت ابو بکر گزرے، حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی تو انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کو اتنا مارا جاتا، اتنی اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی، انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ابو فکیہہ جن کا نام افلح تھا، جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے، کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پہ لٹاتے، اوپر سے اتنے بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں، دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔
ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، جلتی زمین پہ ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹا گیا، لگتا تھا کہ ابھی مر جائیں گے۔ حضرت ابوبکر وہاں سے گزرے، خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے، انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کے آتی اور ان کی پیٹھ پہ رکھ دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ مشرکین سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کولوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی نے بجھایا۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، مسلمان ہوئی، انہیں اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے تو محمد کا جادو چل گیا ان کا۔ ام عبیس بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا، یہ آپ کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ کا بھی مذاق اڑاتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی، انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اتنا مارتے کہ عمر تھک جاتے پھر چھوڑ دیتے، کہتے میں نے کسی مروت کی بنا پہ نہیں، مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں انہیں ستایا گیا، ان میں نہ دیا اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ ابو بکر نے حضرت بلال، عامر بن فہیر، ابو فکہہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو خرید کے آزاد کیا۔ اس پہ ان کے والد ابو قحافہ نے ایک دن ناراض ہو کے کہا میں دیکھتا ہوں تم کمزوروں کی گردنیں آزاد کرتے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ ابو بکر نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف کی اور دشمنوں کی مذمت کی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں نے تم کو ڈرایا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے بچا لیا جائے گا وہ پرہیزگار جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ اس کا مقصد محض اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہے ابو بکر صدیق، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئی۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، پتھریلے علاقے میں، اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور پھر دعا کرتے اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ عمار کی والدہ سمیہ بنت خیاط، وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہوئی، یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ عمار تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں انہیں کبھی لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سخت سرخ بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کی راہ میں مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں، وہ بہت ناز و نعمت میں پلے تھے۔ اسلام لائے تو ان کی ماں نے کھانا پینا ان کا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی، یعنی بہت نرم و نازکی میں پلے ہوئے تھے، لہذا جب کھانا پینا اور سارا تعاون ختم ہوا تو ان کی سکن تک جھڑ گئی ان کے جسم سے۔ صہیب بن سنان رومی کو اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہہ کیا رہے ہیں۔
عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا. ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا ہے، دھواں دے کے سانس گھونٹتے. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر دونوں نے بات نہ مانی. پھر وہ حیرت سے دیکھتا کہ دونوں کھلے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی میں نے تو باندھا تھا، یہ ان کی رسیاں کس نے کھولی؟ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا، ساتھی. قرین کے معنی ہوتے ایک ساتھ ملائے گئے. ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا، ڈانٹتا، پھٹکارتا، دھمکیاں دیتا، مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا کہ میں تمہارا مال لوٹ لوں گا. کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شے دیتا، اور اس طرح ہر ایک کسی نہ کسی طرح آزمایا گیا. لیکن یہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنے دین سے واپس نہیں پلٹا. یہی وہ سچے لوگ تھے جنہوں نے آگے جا کر واقعی پھر دین کی خدمت کی. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دست درازیاں ہوئیں، جس طرح آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے سر کے اوپر اوج لا کے رکھ دی جاتی، اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بیٹھ کے سنا. اس کے دوست کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ جاؤ، اگر تم میرے دوست ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک کے آؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا آ کر. ابو لہب جو کہ چچا بھی تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں آپ کی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام، اور انہوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو گھر بھیج دیا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں رکھتی تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں. اسی پر تبت یدا ابی لہب اتری، اور جب وہ اتری اسے پتا چلا تو وہ ہاتھ میں پتھر لے کر آپ کی تلاش میں نکلی. خانہ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. وہ ابو بکر کو صرف دیکھ رہی تھی، آپ کو نہیں دیکھ رہی. پوچھنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے پتا چلا وہ میری حج کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا جاؤں گی تو اس کے منہ پہ یہ پتھر ماروں گی. سن لو میں بھی شاعرہ ہوں. اس کے بعد یہ کہہ کے چلی گئی مذمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی. اسی طرح ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ طرح طرح سے کس طرح آپ کو ستاتا، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی، یہاں تک کہ آپ کو شیب ابی طالب میں پناہ لینی پڑی جہاں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی بھی خرید و فروخت نہ کرتا. بچے اور عورتیں اور مرد سبھی کو پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا. کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جسے وہ کھا کر اپنا پیٹ ہی بھر سکیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو گزر ہی جاتا ہے، اصل پکڑ وہ ہے جس کی آخرت میں پکڑ ہو گئی. لیکن جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.